پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک طرف ہمیں طویل مارشاء اللہ کے ادوار نظر آتے ہیں، 10 سال، اور درمیان میں ٹوٹتی بنتی سیاسی حکومتیں۔ ہم ایک ایسی جگہ پر آج کھڑے ہیں جہاں اب سے تقریباً 1.5 ماہ کے بعد پورے پاکستان میں انتخابات کا عمل شروع ہونا ہے 8 فروری کو۔ مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر آج کے اس پروگرام کے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آج شاید اسی جذبے کی ضرورت ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، توانا کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کہ نہ تو 10 سال کے مارشل لائی ادوار یہاں آئیں اور نہ ہی وہ 2 2.5 سال کی بنتی ٹوٹتی حکومتیں آئیں، جس کے نتیجے میں پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانب جا رہا ہے۔ 30-35 سال جتنے میں نے اس پروفیشن میں گزارے ہیں، جب پروفیشن کا آغاز کیا تھا تو لگتا تھا کہ اکنامک چیلنجز بہت بڑے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں مشکل ہے، ایک مستحکم حکومت آئے گی تو نظام زندگی آگے چلے گا، لیکن ہر گزرتے سال کے ساتھ اکانومی اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہی ہے۔ تو ایک مستحکم حکومت بنیاد فراہم کرتی ہے ایک اچھی جمہوریت کی، ایک اچھی معیشت کی اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کی۔ تو 8 فروری 2024 شاید وہ پہلا ایک موقع ہے جہاں پاکستانی قوم کو باقاعدہ باشعور طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے کہ جو ماضی میں ہو گیا 70-75 سال وہ ہو گیا، لیکن آئندہ کا سفر ہمارے ماضی کی نسبت بہتر ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف مینار پاکستان ہے اور دوسری طرف بادشاہی مسجد ہے۔ اس تاریخی مقام سے ہم لے کر چلیں گے آپ کو لاہور شہر کے مختلف حلقوں میں۔ NA-128 سے آغاز کریں گے، لیکن لاہور شہر میں جتنے میجر حلقے ہیں جہاں بڑا مقابلہ ہے ہر اس حلقے میں جائیں گے، نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے تمام بڑے مقابلے آپ کو دکھائیں گے۔ آج کا آغاز کریں گے NA-128 لاہور سے۔ لاہور کے حلقوں میں انتخابات کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے اور اپنا ہی جوش و خروش ہوتا ہے۔ اس دفعہ صورتحال بہت مختلف ہے۔ پچھلے انتخابات جب ہم یہاں کور کرنے آئے تھے تو ایک طرف PMLN کا اتنا ہی زور تھا اور دوسری طرف تحریک انصاف کا اتنا ہی زور تھا، اور ان کے ہر جلسے کے اندر وہ ترانے، نغمے اور چارج کراؤڈ، ان کے ورکر بہت موٹیویٹڈ تھے۔ اس دفعہ صورتحال ایک پارٹی کے لیے تھوڑی خوف کی فضا ہے۔ نون لیگ والے اپنی کیمپین تو کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے جس کا انٹرویو کریں تو عام طور پر توقع یہ ہوتی ہے کہ یا تو انٹرویو سے پہلے یا انٹرویو کے بعد اس کے غائب ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ مقابلہ اس دفعہ لاہور میں پھر بھی بہت تگڑا ہونا ہے۔ لاہور کے حلقوں سے کچھ ایسے نامور شخصیات سامنے آئی ہیں جو ماضی میں تو سیاست سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ سیاسی عمل کو اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ تو NA-128 لاہور سے پاکستان کے بہت ہی معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب میدان میں اترے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ کو الیکشن ہی کے اندر جانا چاہیے؟ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کر جا سکتے تھے، لیکن خود میدان میں کیوں اترے؟ دیکھیں، میری 30 سالہ وکالتی زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی عرصہ شاید آپ کا صحافتی عرصہ بھی ہے۔ میں نے تمام عمر یہ کیا ہے، بالکل اوائل سے۔ آپ دیکھیں گے سن 95 میں عورت کے حقوق کے حوالے سے یہاں ایک مقدمہ چلا تھا، کیا عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ پھر سن 98 میں جب فارن کرنسی اکاؤنٹ فریز ہوئے، میں نے مقدمہ کیا، پہلا مقدمہ پاکستان میں، سپریم کورٹ تک گیا کہ یہ ناحق تھا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح بے شمار مقدمے، اصغر خان کیس ہے، NRO کو ڈاکٹر مبشر کی طرف سے میں نے چیلنج کیا۔ تو میری زندگی میں کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں کئی متعدد مقدمے میں نے نہ کیے ہوں آئینی اور قانونی اہمیت کے۔ اسی طرح ورکرز، ٹریڈ یونینز، مزدوروں کی طرف سے میں نے سینکڑوں مقدمے کیے ہیں، اور جو میں ایک اپنا فرض سمجھتا ہوں بغیر فیس کے ہمیشہ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک عمل تو 30 سال سے جاری ہے، اور اس عمل کی وجہ سے آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے کچھ عزت بھی ملی ہے، ٹی وی پہ مبصر کے طور پہ بھی آپ 20 سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس بار مجھے یہ لگا، اور یہ بالکل پچھلے 3-4 ہفتوں کی بات ہے، کہ اس وقت جو فضا پیدا ہوئی ہے، میں پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایسی فضا نہیں دیکھی۔ میں تاریخ کا اور آئین کا طالب علم بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں ایسا سانحہ کبھی رونما ہوا ہے کہ ایک پوری سیاسی جماعت کو، جس کو پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت کی تائید حاصل ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ صرف ٹی وی پہ مبصر کے طور پہ بیٹھنا کافی نہیں تھا۔ ہم پٹیشنیں تو اب بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ آواز دی جائے۔
جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے دوست ہیں, جو ووٹر ہیں, جو عوام ہے, عوام کی آواز بنا جائے, اور وہ آواز آپ کو اب سڑکوں پہ لے کے جانی ہے, وہ آواز آپ کو گلیوں محلوں میں لے کے جانی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہونا ہے, جو جمہوری عمل ہونا ہے, اس کو قابل اعتبار بنانا ہے. اگر میں اپنے دفتر میں بیٹھا رہوں, وہاں آپ کا کیمرہ مین آئے, میرے 4 منٹ کے وہ میری افکار جو ہے وہ ریکارڈ کر کے چلا جائے, تو میں نہیں سمجھتا اس کا وہ اثر ہوگا جو باہر نکلنے سے میرے ہوگا. اچھا, آپ کا جو ورکر ہے وہ مجھے لگتا ہے, یا آپ کا جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا, وہ مجھے لگتا ہے بہت چارجڈ ہے, لیکن جو آپ کے وہ لوگ تھے جو پارلیمان کا حصہ تھے یا مین سٹریم پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے, وہ یا تو غائب ہیں یا خوف کا شکار ہیں. بہت ساری ریاستی جبر بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے ورکرز کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جذبہ اور وہ انرجی اور وہ توانائی موجود ہے جو کسی بھی بڑی پارٹی کی سکسیس کے لیے ضروری ہے. کیا آپ اس کو موٹیویٹ کر سکیں؟ جی بالکل ہے, اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا بھی ہے دوستوں سے. میں اسی شہر میں رہتا ہوں, اسی حلقے کی میری جم پل ہے, اور جہاں بھی میں گیا ہوں پچھلے چند ماہ میں مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ ایک غصہ ہے, ایک افسوس ہے, اور اس کو اظہار کی ضرورت ہے. چند دن قبل ایک میٹنگ کی میں نے, مختلف یونین کاؤنسلز کے کاؤنسلر صاحبان تھے, عہدیداران تھے پی ٹی آئی کے, اور وہ میرے لیے ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں, چشم کشا ایک واقعہ تھا. وہاں ایک خاتون, رضوانہ اقتدار غالباً کا نام تھا, پی ٹی آئی کے وہ خواتین کے ایک ونگ کی سربراہ ہیں. انہوں نے ایسی شاندار تقریر کی, انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے ان پچھلے 6-7 ماہ میں بہت ظلم سہا ہے, ہم نے توڑ پھوڑ دیکھی ہے, بے عزتی دیکھی ہے, لیکن کبھی اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم صرف پیار کی سیاست کریں گے, ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ جذبے کی گہرائی ہے, جمہوری عمل سے وابستگی کی گہرائی ہے, جو اب ہمیں نظر آتی ہے. یہ صرف شور شرابے کی اب سیاست نہیں ہے, یہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں اصول کی سیاست ہے. میرے ساتھ دائیں بائیں جو دوست کھڑے ہیں یہ اس عمل کا حصہ ہیں. ہادی صاحب ہیں, میاں محمود رشید کے بھتیجے ہیں, اسد عثمان صاحب ہیں, یہ بھی انتخاب میں حصہ لیں گے پروونشل اسمبلی سے. تو ان سب کا جو نظریہ ہے, جو ان سے میری گفتگو ہوئی ہے, اس میں مجھے ایک ہی بات نظر آئی ہے کہ ہم نے اصول کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے تگ و دو کرنی ہے. بلے کا نشان چھن گیا, آپ کی ریزرو سیٹس بھی چلے گئیں, پارٹی کو کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے ایک ناانصافی ہوئی ہے, اور اس سے ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو, لیکن جو میری دوستوں سے بات ہوئی ہے ان کا نہیں خیال کہ یہ کوئی ناقابل تلافی نقصان ہوگا. ووٹر اب باشعور ہے, ووٹر کو پتہ چل جائے گا کہ پارٹی کا امیدوار کون ہے اور کون نہیں ہے. ہمیں کچھ محنت زیادہ کرنی پڑے گی. مجھے یہ بھی امید ہے کہ عدالتیں یہ بلے کا نشان جو ہے ہمیں واپس لوٹا دیں گی. یہ ایک سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے. ریزرو سیٹس تو پھر بھی چلے گی. دیکھیں ریزرو سیٹس کے حوالے سے ابھی گفتگو میرا خیال ہے جاری ہے, یہ ابھی حتمی یہ موقع نہیں ہوا. ایک لسٹ تو دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں لوگوں کے ذہن میں ایک یہ غلط فہمی ہے کہ اگر سمبل نہ ہو ایک تو وہ سب امیدوار آزاد ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں سمبل ایک چیز ہے, پارٹی کا امیدوار ہونا دوسری چیز ہے. پارٹی کا امیدوار ایک شخص پھر بھی رہے گا جب آپ نے نامینیشن پیپر اپنا داخل کیا, اس میں پارٹی سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا, تو آپ پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہو گئے, اگر پارٹی بعد میں سرٹیفکیٹ دیتی ہے. وہاں آپ دیکھیں نامینیشن پیپر میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی نے سرٹیفائی کرنا ہے کہ یہ شخص ہمارا امیدوار ہے. سمبل ایک ہو یا نہ ہو وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ 300 امیدوار ہوں اور ان کے مختلف سمبل ہوں اور وہ سب پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں. اس لیے سمبل اور آزاد ہونا جو ہے یہ ایک بات نہیں ہے. کسی زمانے میں لاہور بھٹو کا گڑھ تھا, پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ یہ جو لاہور تھا سارا نواز شریف کا گڑھ بن گیا. بائی الیکشن جو ہوئے ابھی آپ کے ریسنٹلی گورنمنٹ ٹوٹنے سے پہلے, اس میں لگا کہ پی ٹی آئی نے لاہور شہر کے اندر بڑا ڈینٹ ڈال دیا. اب کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا فروری 2024 کو کیا ہوگا؟ جی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ یہ ڈینٹ نہیں رہے گا, یہ ایک بہت بڑا شگاف ہوگا اور اس سے ایک ریلا جو ہے عوام کا اور جمہور کا وہ گزرے گا. جو غم اور غصے کی اس وقت فضا ہے اس کا جواب ووٹ کی طاقت سے دیا جائے گا, اصول کو سربلند کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں عوام کو بہت یہ سمجھتے ہیں کمتر, وہ سمجھتے ہیں عوام کا تعلق صرف گلی سے ہے, محلے میں نالیوں سے ہے. ایسا نہیں ہے. عوام بھی اصول کو دیکھتے ہیں, عوام بھی اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں, اور جب آپ عوام کی عزت نہیں کرتے, ان کی منتخب جماعت کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ عوام کی بے توقیری کرتے ہیں. NA-128 کے آپ کے اس حلقے کے اندر کون کون سے لاہور کے علاقے شامل ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ بہت بڑا حلقہ ہے, 9,70,000 آبادی پر مشتمل ہے. اس میں بہت سا علاقہ اچھرے کا آئے گا, اس میں فیروز پور روڈ پہ آپ چلتے جائیے تو پھر اس کے بعد آپ والٹن روڈ تک چلے جائیے, تمام علاقہ آتا ہے. دوسری جانب چیرنگ کراس تک آتا ہے, اس میں کوئنز روڈ آ جائے گی, شادمان, شاہ جمال, اقبال ٹاؤن آ جائے گا, مسلم ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن, گلبرگ.
اچھا، اس میں پھر دو طرح کے علاقے آئیں گے. ایک تو وہ ہے جو چھوٹا کاروباری طبقہ، ٹپیکلی وہ PMLN کا ووٹر ہوتا ہے. دوسرا وہ جو پڑھے لکھے یا زیادہ پوش ایریاز ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب سے زیادہ متاثر ہمیں نظر آئیں، پڑھے لکھے آدمی وکالت کرتے دیکھیں سپریم ہو کورٹ میں سکتا کیس ہے کرتے. ایسا کوئی تفاوت ہو، لیکن ہم جائیں گے، ہم ہر گلی میں جائیں گے، ہر محلے میں جائیں گے. ہمارا جو پیغام ہے وہ صرف کوئی پوش علاقوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں لوگ واقعتاً میں سمجھتا ہوں خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے. کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ جو ایک گلی محلے میں پیدا ہوتا ہے، گلی محلے کے اسکول میں جاتا ہے، وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو تو ایک انجن ہونا چاہیے انسانی زندگی میں تفاوت لانے کے لیے، انسانی زندگی میں بہتری لانے کے لیے. ہمارے اسکول لاہور جیسے شہر میں بھی جو ہیں دنیا کے ابتر ترین اسکولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حکومتی اسکول ہیں. لہٰذا اس شہر کی جو مشکلات ہیں وہ وہی ہیں میں سمجھتا ہوں جو پورے پاکستان کی ہیں، اور ان مشکلات کا ازالہ جو ہے ہمارا اولین فرض ہے. اگر شاہ محمود قریشی کو رہائی مل جاتی ہے، سائفر کیس کے علاوہ ان کے اوپر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں پارٹی کو ایک فیس مل جائے گا اس کیمپین کو لانچ کرنے کے لیے؟ یہ بہت اچھی بات ہوگی اور مجھے پوری امید ہے. میں سمجھتا ہوں اب ان کا قانونی حق ہے کہ ان کو رہائی ملے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو رہائی ملے. ان کے خلاف بھی جو کیسز تھے، لغو نوعیت کے جو مقدمے ہیں، ان کی حقیقت سپریم کورٹ کی ایک ہیئرنگ میں سامنے آ چکی ہے. باقی بھی جو مقدمات ہیں، سو کالڈ القادر وغیرہ وغیرہ، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب جیل میں بھی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو وجود ہے اس نے اس وقت قوم کو متحد کیا ہوا ہے، بہت بڑی تعداد کو متحد کیا ہوا ہے. ان کے وجود کی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ جماعت آگے بڑھے گی، اور جمہوری عمل جو ہے اس کے ذریعے تمام جبر کا جو ہے جواب دیا جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب، بیسٹ آف لک آپ کے الیکشنز کے لیے. بہت 8 شکریہ. فروری قریب آ جائے، دوبارہ آپ کو آئیں گے اس علاقے کے ساتھ، مختلف علاقوں میں لے کر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ووٹر کا رد عمل اور رسپانس کیسا ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ.